السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے چھوٹے بچے بڑا فیصلہ۔ نصرت کے 3 بیٹے احمد، عبداللہ اور عمران تھے۔ ان کے شوہر ایک نجی کمپنی میں ملازم تھے۔ نصرت بہت سگڑ گھریلو خاتون تھی جو کم آمدنی میں بھی بہت سلیقے سے گھر کا انتظام سنبھالے ہوئے تھی۔ بچے بہت ذہین لیکن شریر تھے۔ ان کی بہن کے مالی حالات بہت اچھے تھے۔ آج وہ نصرت سے ملنے آ رہی تھی۔ وہ بچوں کے لیے تحفے بھی لا رہی تھیں، اس لیے سب بچے خوش تھے اور بے تابی سے اپنی خالہ کا انتظار کر رہے تھے۔ نصرت نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رکھا تھا۔ خالہ آئی تو دیر باتوں کے بعد انہوں نے بچوں کی فرمائش کے مطابق تحفے دیے تو وہ خوشی سے بھولے نہ سمائے۔ شام تک خوب باتیں ہوئیں۔ انہوں نے بچوں کو خوب پیار کیا اور جب جانے لگی تو نصرت کو کچھ پیسے دیتے ہوئے کہا کہ بچوں کو ان کی پسند کی چیزیں لے کر دے دینا۔ جب وہ چلی گئی تو نصرت نے ہاتھ میں پکڑے پیسے ٹی وی ٹرالی کے دراز میں رکھ دیے اور خود پڑوسن کی تیمارداری کے لیے چلی گئی۔ امی کے جانے کے بعد بچے اپنی شرارتوں میں لگ گئے۔ اچانک احمد نے کہا، آج کچھ کھانے پینے کو دل چاہ رہا ہے۔ عمران نے کہا، ارے ہاں یاد آیا، خالہ نے امی کو ہم سب کے لیے پیسے دیے تھے، کہاں رکھے ہیں؟ عمران کی بات سن کر عبداللہ نے بتایا کہ پیسے ٹی وی ٹرالی میں رکھے ہیں۔ احمد نے جلدی سے دراز میں سے پیسے نکال کر عمران کے ہاتھ میں پکڑا دیے۔ ارے یہ تو پورے 5000 ہیں۔ عمران بولا، سنو، یہ پیسے ہمارے ہی تو ہیں، ایسا کرتے ہیں کھانے کی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ احمد تمہیں کیا چاہیے؟ عمران نے ہزار کے 2 نوٹ اپنے پاس رکھے اور باقی روپے اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے دراز میں رکھنے کا اشارہ کیا۔ احمد نے نوٹ دراز میں رکھے اور تیزی سے آ کر عمران کے سامنے بیٹھ گیا۔ بھائی مجھے سموسے، کریم رول اور کولڈ ڈرنک چاہیے۔ پھر عمران نے عبداللہ سے پوچھا جو خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا مگر اب تک خاموش تھا، پہلے تم بتاؤ تم اپنے لیے کیا لاؤ گے؟ اس نے الٹا عمران سے پوچھا، میں اپنے لیے برفی اور رس گلے لاؤں گا، کولڈ ڈرنک تو احمد نے منگوا لی ہے۔ احمد، اچھا اب تم بھی بتا دو تاکہ میں جاؤں۔ اس نے عبداللہ سے پوچھا، میرے لیے چاکلیٹ والی پیسٹری اور مینگو جوس۔ عمران نے تمام چیزیں ایک کاغذ پر لکھی اور حساب کرنے لگا، پھر کہا، 400 روپے کی بریانی، 100 کے سموسے، 100 روپے کے کریم رول، 150 کی کولڈ ڈرنک، 200 کے رس گلے، 100 کی پیسٹری اور 200 روپے کا جوس کا ڈبہ۔ یہ کل ملا کر 1250 روپے ہوئے۔ باقی بچے 750، وہ ہم آپس میں بانٹ لیں گے۔ بھائی میرے حصے میں کتنے روپے آئیں گے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ 250 روپے، عمران نے حساب لگا کر اسے بتایا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے حصے کے روپے امی کو دے دوں گا، عبداللہ نے کہا۔ عبداللہ کی بات پر عمران چونک گیا۔ کیوں؟ امی کے لیے تو دراز میں 3000 روپے رکھے ہیں، یاد ہے نا؟ خالہ نے پورے 5000 روپے دیے ہیں۔ ہاں یاد ہے، مگر بھائی خالہ کے آنے سے پہلے امی نے برابر والی پڑوسن سے 2000 روپے قرض لیے تھے، وہ انہیں دے دیں گی، باقی بچے 1000۔ اور ہاں، امی نے دودھ والے کے پیسے ابھی تک نہیں دیے، وہ کہہ رہا تھا کہ اگر آج پیسے نہ دیے تو دودھ پہنچانا بند کر دے گا۔ عبداللہ کی باتیں سن کر عمران اور احمد اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ امی نے میری اسکول کی فیس ابھی تک نہیں دی۔ احمد جو عبداللہ کی باتیں غور سے سن رہا تھا بولا، عبداللہ دودھ والے انکل کے کتنے پیسے امی نے دینے ہیں؟ 1800 روپے امی نے مجھے بتایا تھا۔ اس طرح سے تو یہ پیسے بہت کم ہیں، اس سے زیادہ تو انہیں ادھار چکانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمران کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ بھائی کو افسردہ دیکھ کر احمد اٹھ کر پانی لینے چلا گیا۔ عبداللہ جلدی سے اسکول کی کاپی کھول کر ہوم ورک کرنے لگا۔ عمران نے ٹی وی ٹرالی کی دراز کھولی اور اپنی مٹھی میں بند 1000 کے 2 نوٹ سیدھے کر کے دوسرے 3 نوٹوں کے درمیان رکھ دیے۔ شکریہ۔